بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2019 جنوری کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے آخری یعنی 12ویں سٹار پائسس کی۔ سٹار پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بڑی تفصیل سے اینول ذائچے میں پائسس کی سچویشنز کے اوپر بات ہوئی۔ پائسس کی بہت بہترین ایک ٹرائن نمبر جسے ہم کہتے ہیں، وہ نمبر جو ہے وہ خوش بختی کا اور روحانیت کا بنا ہوا ہے۔ جنوری میں اس کا سپین بہت جلدی تو نہیں، بہت تیزی سے تو نہیں، لیکن آہستہ 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 اپنے آپ میں ڈیپ انفیوز ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ کوشش کریں کہ جنوری میں بلیک کلر کم پہنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنیں، لیکن کم پہنیں تو بہتر ہے، کیونکہ تھوڑا سا جنوری میں ایگریشن کا سپین بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے جلد بازی میں کوئی فیصلے یا بعض اوقات ان نیسیسری ڈیلے آ سکتا ہے۔ اوورال کوئی ایسا کوئی بڑا پرابلم تو خیر سارے سال میں بھی نہیں آئے گا، لیکن جنوری میں تو تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو پرابلم کر سکتی ہیں۔ آپ جیسے میں نے عرض کیا تھا اینول ذائچے میں کہ منی پلانٹ گھر لگا لیں اور اپنی ڈائٹ بہتر کر لیں۔ میدے کے جو تھوڑے بہت سٹمک کے اثرات ہیں وہ ذرا جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جنوری میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کلٹیویشن شروع ہو گئی ہے، بیج ڈال دیا گیا ہے۔ فیبرری مڈ کے بعد آپ کا زندگی کا سپین ایک بہت سٹرونگ موومنٹ لے گا اور بہت ترقی کی طرف جائے گا۔ روحانی حوالوں سے یہ بہت برکت کا مہینہ ثابت ہوگا جنوری۔ بار بار ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو بھی آپ کے ارد گرد کوئی روحانی گائیڈ، کوئی روحانی مرشد، کوئی ایسا آپ کے ارد گرد ہے، اس سے اپنا احسار بھی کروا لیں۔ اور یہ چونکہ برکت کا ٹائم ہے، یہ چونکہ رحمت کا ٹائم ہے، تو جتنی اپنی جھولیاں اس سے بھر سکتے ہیں بھر لیں تاکہ آنے والے وقت میں کام آئے۔ 2020 کے بعد آنورڈ 22-23 میں کچھ تھوڑا سا ڈاؤن فال دوبارہ آنے کے چانسز ہیں۔ تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ برے وقت کے آنے سے پہلے اچھے وقت سے آنے والے وقت کا انتظام کر لیں۔ اب یہ جو آپ کا پیک کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ آنے والے وقت میں بہترین رہے۔ جنوری میں آپ کو پازیٹیوٹی ہی ملے گی، پازیٹیو چیزیں ہی ملیں گی اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بیرون ملک سے امداد آنے کے چانسز ہیں، بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری ہونے کے چانسز ہیں۔ فیملی سے مل کے کوئی چیز، کوئی اسٹیٹس وغیرہ، کوئی بزنس وغیرہ شروع ہونے کے بھی چانسز جنوری میں بن رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک بات بڑی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ پائسین کو اللہ رزق دیتا ہی بانٹنے کے لیے۔ ان کے رزق میں اللہ نے اپنی مخلوق کا حصہ رکھا ہی رکھا ہوتا ہے، سو جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا۔ کنجکشنز تو ساری اچھی ہیں، جنوری میں تقریباً ساری ہی سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ کوئی ایسا سپین آف لائف نہیں ہوگا جس میں جو پائسینز کو ترقی نہ ملے۔ کنسٹرکشن، ڈیری فارمنگ، ایگریکلچر، آرکیٹیکٹ، موٹو موبائلز، فائنینسنگ، بینکنگ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں، ماڈلنگ، میڈیا، پرفارمنگ آرٹس، اس میں ترقی مل رہی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ترقی جنوری میں جس فیلڈ کو مل رہی ہے وہ کنسٹرکشن، انٹیریئر ڈیزائن، فارمنگ، ڈیری فارمنگ وغیرہ، ان کو بہت زیادہ ترقی مل رہی ہے۔ ریل اسٹیٹ کے لوگوں کو، یعنی خاص طور پہ جس میں زمین کا ایلیمنٹ انوالو ہے، جگہ کا ایلیمنٹ انوالو ہے، اس کو بہت ترقی مل رہی ہے۔
ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیں تو جنوری میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی بڑی بیماری ہونے کے چانسز نہیں ہیں. تھوڑی بہت انگزائٹی ہو سکتی ہے, کوئی گھبراہٹ ہو سکتی ہے. بعض اوقات نور اللہ کا جو ہوتا ہے اس کا بھی دباؤ بن جاتا ہے. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور کوہ طور جل گیا, 70 بندے دنیا سے چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہ نور تھا جو برداشت نہیں ہوا. تو اس وقت نور کا اسپین, اس نور کے اسپین میں جیسے تیز روشنی میں آنکھیں چندے آ جاتی ہیں اور چیزیں پینک کر جاتی ہیں. بعض اوقات انسان اس نور کے حصار میں پھنس کے پینک ہو جاتا ہے, فضول قسم کے مووز کی طرف چلا جاتا ہے, بلا وجہ پریشانی گھبراہٹ ٹائپ کی چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کے ساتھ. خواب میں ظاہر میں چیزوں کے اشارے ہوئے, آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ فرسٹ گلانس میں پہلی نظر میں بندے کو پہچان جاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے, کون ہے, کیا ہے. سو اپنے اوپر بھروسہ رکھیں, ہیلتھ ایشوز کوئی نہیں ہوتے. رومانٹک افیئرس جیسا ہم نے سال کے ذائچے میں بھی ذکر کیا, احتیاط کر لیں. گو کہ اس وقت اللہ آپ کو کرنے نہیں دے گا, موقع ضرور ملیں گے, لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک باؤنڈری کے اندر ہی رکھے گا, خاص طور پہ روحانیت کے جو لوگ ہیں ان کو. تو لیکن باقی لوگ ظاہر سی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ روحانیت کے ساتھ منسوب ہوں. کچھ اینٹی روحانی بھی ہو سکتے ہیں, کچھ مٹیریلسٹک اپروچ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو جہاں ہے اس کو اس کے مطابق. لیکن اگر آپ کی سوچ مٹیریلسٹک ہے, سوچ تھوڑی نیگیٹو ہے, تھوڑی نیگیٹو یا زیادہ نیگیٹو ہے, تو پھر آپ کو اس گمراہی کی دلدل میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو پھر آپ کو گرنے دے گا بھی کوئی نہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں گرنے دے. شادیاں بہت کامیاب ہیں, لو میرجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ کنجیکشن بڑی مزیدار ہے جنوری کی. موقع بہت ملیں گے, یعنی اتنے موقع شاید آپ کو پچھلے 10-15 سال میں نہیں ملے ہوں گے رومانٹک, جتنے آپ کو صرف یہ جنوری اور فروری میں ملنے والے ہیں. سو گیٹ ریڈی, فیصلہ آپ کا کریں, گرنا ہے یا نہیں گرنا. اپنے آپ پہ بھار ڈالیں, اپنے پیروں پہ پورا بھار ڈالیں, کھڑے ہوں اللہ کا رام لے کے, اللہ پہ یقین رکھیں, ٹھیک ہو جائے گا. سفر کی بات کر لیں تو مذہبی سفر, روحانی سفر انتہائی کامیاب ہیں, نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. تبدیلی شہر کا امکان بھی ہے, بزنس کی تبدیلی کا بھی امکان ہے, یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ کرنے کا. امیگریشن کے بہت چانسز ہیں, تعلیمی اسکالرشپس میں باہر جانے کے بہت چانسز ہیں, کانفرنسز وغیرہ میں باہر جانے کے بہت چانسز ہیں. یعنی اس وقت سفر بہت زیادہ ہے, سفر جنوری میں بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں. پھریں دنیا دیکھیں, حالات بہت ہی زیادہ کنٹرول میں ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو وہ اسٹوڈنٹس جو آرکیٹیکٹ, ڈیزائن, پرفارمنگ آرٹس, فلم اینڈ ٹی وی یہ پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے تو بہت کامیاب ہے. یہ جوڈیکلچر کے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت مسئلہ ہے, تھوڑی بہت پرابلم ہے. اوور آل ویسے کسی اسٹوڈنٹ کے کسی ایریا میں اتنی پرابلم نہیں ہے, لیکن بہرحال جوڈیکلچر یعنی جو قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہے. اوور آل کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہے جی, تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی ہے. اور بس اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں, اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں رکھنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار ڈوب کے بہت پیار سے بڑی محبت سے اس کو ایسے پکاریں جیسے بچہ اپنے دکھ تکلیف میں اپنی ماں کو آواز دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. پکاریں اس کو اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے.
پھر اللہ کی طاقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. پھر اس پانی پہ نہیں، اس کے اوپر پکارے جانے والے نام کو. پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر میموری آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، فوکیٹوس تھیوری آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. پانی قریب رکھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا کوئی بھی ذکر ہو رہا ہو، جو لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی، شروڈنیس، کچھ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. آنکھیں بند کریں، ڈوب کے دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی اسی وقت آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دعا کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی یا تو پانی میٹھا ہو جائے گا، یا اس میں خوشبو ہوگی، بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا، یا تھکر ٹیسٹ ہوگا جیسے زمزم کا ہوگا. بس دن میں 3-4 بار جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور پانی پی لیں. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد ناظرین انشاءاللہ جنوری کیا اگلے کئی مہینوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سکھ صحت سلامتی سے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.